بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے عورت کو کفن پہنانے کے متعلق یہاں پر یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 سینہ بند اور نمبر 5 اوڑھنی۔ نمبر 1 لفافہ۔ چادر میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف سے باندھ سکیں، اسے لفافہ کہا جاتا ہے، لیکن ہوتی ایک چادر ہے۔ تو چادر میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف سے باندھ سکیں۔ نمبر 2 ازار یعنی تہبند، چوٹی یعنی سر کے سرے سے قدم تک یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زائد تھا۔ نمبر 3 قمیص یعنی کفنی، گردن سے گھٹنے کے نیچے تک اور یہ آگے اور دونوں پیچھے کی طرف برابر ہو، اس میں چاک اور آستینیں نہ ہوں۔ مرد کی کفنی کندھوں پر چیرے اور عورت کے لیے سینے تک کی طرف ہے۔ نمبر 4 سینہ بند، پستان سے ناف تک اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ نمبر 5 اوڑھنی، 3 ہاتھ کی اوڑھنی ہونی چاہیے، یعنی 1.5 گز کی اوڑھنی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کفن پہنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے۔ کفن کو 3 یا 5 یا پھر 7 بار ہمیں اگربتی سے دھونی دینی ہے۔ جو ہمارا کفن ہوگا، ہم نے بازار سے منگوایا ہوا ہوگا، اس کو ہم 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں گے اگربتی سے۔ پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں۔ اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ اب اس کے بالوں کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں اور اوڑھنی کو آدھی پیٹھ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ اس کا طول آدھی پشت سے نیچے تک اور عرض ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک ہو۔ بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اڑاتے ہیں جس طرح عورتیں زندگی میں سر پر اپنے دوپٹہ اوڑھتی ہیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اب تمام جسم پر خوشبو ملیں۔ وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیں۔ پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں۔ اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں۔ پھر آخر میں سینہ بند پستان کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھیں۔ آج کل عورتوں کے کفن میں بھی لفافہ ہی آخر میں رکھا جاتا ہے، تو اگر کفنی کے بعد سینہ بند رکھا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ سینہ بند سب سے آخر میں رکھا ہو۔ یہ عورت کے کفن پہنانے کا طریقہ جو یہاں پر بتایا گیا، تو عموماً تیار کفن خرید لیا جاتا ہے۔ اس کا میت کے قد کے مطابق مسنون سائز کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ہو کہ اسراف میں داخل ہو جائے، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ تھان میں سے کپڑا کٹوا لیا جائے اور پھر میت کے مطابق کفن کو کاٹا جائے، اس طرح یہ بہتر ہوگا۔ یہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ ہے بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 818 سے کفن کی تفصیل آپ کو بتائی گئی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اسلامی بہنوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو جو فوت ہو چکی ہیں، ان کو اسی طرح کفن پہنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بالکل سنت طریقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں علم دین سیکھنے والی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔